ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق گھر پہ تشریف لائے. آپ کا ایک غلام تھا, مجوسی غلام تھا آپ کا. پہلے کے دور میں مجوسی تھا لیکن اب مسلمان تھا. تو اس غلام نے کیا کیا کہ ایک دودھ کا پیالہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ جیسے نوش فرمایا, جیسے پیا. پینے کے بعد یاد آیا کہ اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے, کون دے کے گیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں جب پرانے دور میں دور جاہلیت میں مجوسی تھا تو میں فال نکالا کرتا تھا. فال مجوسی ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جادو کے ذریعے فال نکالتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کے ساتھ یہ ہوگا, یعنی مستقبل کی باتیں بتایا کرتا تھا. تو دور جاہلیت میں میں کسی کو بتایا تھا لیکن اس کی اجرت پیسے نہیں لیے تھے. تو آج مجھے وہ اس کا بدلہ دینے کے لیے, اس کی اجرت دینے کے لیے یہ دودھ کا پیالہ لے کر آیا تھا, تو میں نے یہ پیا. اب جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا کہ یہ جو دودھ کا پیالہ آیا ہے وہ تو یعنی کہ ایک حرام کام کرنے کا جو بدلہ ہے اس وجہ سے ملا ہے, یعنی یہ تو حرام کی کمائی ہے اور آپ کے پیٹ میں چلی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈال کر کر دی, الٹی کر دی, اور جو دودھ پیا تھا وہ سارا کا سارا آپ نے باہر نکال دیا. اب ایسا نہیں ہے وہ تو انجانے میں آپ نے پیا تھا, اگر نہ نکالتے تو گناہ نہیں تھا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف معافی تلافی کر لی, نہ نکالتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, انجانے میں پیا تھا. لیکن تقوی کا عالم دیکھیں, اللہ کے ہاں خوف کا عالم دیکھیں. پھر خود ہی فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاسد غوذی بحرام فالنار اولى به. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے بدن کو کسی حرام چیز کی غذا دی گئی, ہمارا بدن ہے نا, اگر اس کو حرام چیز کی غذا دی گئی تو اس بدن کے لیے جو جہنم کی آگ ہے وہ زیادہ لائق ہے. جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ لائق ہے کہ جس کے بدن کے اندر حرام کی کمائی جائے, حرام کا کھانا جس کے اندر جائے. تو تقوی کا عالم حضرت ابوبکر صدیق کا دیکھیں کہ کر کے الٹی کر کے آپ نے وہ دودھ نکال دیا. ہم یہ غور کریں نا بات, یہ ہمارے لیے بڑا ایک سیکھنے کے لیے ایک سبق ہے. آج ہم دنیا کا اعتبار دیکھیں کہ ہمیں آج کل کیوں ہمیں عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی, ہمیں کیوں جو ہے وہ اللہ کی طرف آنے میں ہمارا دل نہیں کر رہا, ہم کیوں نماز کی طرف, روزوں کی طرف نہیں آ رہے. کیونکہ ہمارا جو جسم ہے نا یہ جسد غوذی حرام کے زمرے میں آ گیا ہے. ایسا جان, ایسی جسم کہ جسے حرام کے ذریعے غذا دی جائے. جب ہمارا جسم و جان حرام سے چل رہا ہو, ہمارے دل کی دھڑکن جو چل رہی ہے وہ حرام کی غذا سے اگر چل رہی ہو تو بتائیں اس دل پر اللہ اور رسول کی باتیں کیسے اثر کریں گی. حضرت بایزید بستامی بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے پرہیزگار گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ کئی سالوں تک عبادت کرتے رہے لیکن خود فرماتے کہ مجھے عبادت میں لذت نہیں ہو رہی تھی, عبادت میں مجھے لذت نہیں ہو رہی تھی. کئی سال گزر گئے, میں پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پاس آیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں, مجھے کئی سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے لیکن مجھے عبادت میں لذت نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو ماں بھی تو دیکھو حضرت بایزید بستامی کی تھی, تو بایزید بستامی جیسے تو پھر ایسی ماں سے پیدا ہوتے ہیں جن کی مائیں پرہیزگار ہوا کرتی تھی. ماں نے سوچا کہ آخر کہاں کمی رہ گئی ہے, کچھ تو کمی ہے کہ عبادت میں لذت نہیں آ رہی, اللہ کے ہاں سجدہ کرنے میں لذت نہیں آ رہی, کچھ تو کمی ہے. ماں نے سوچا, پھر اچانک سے اسے یاد آیا, کہا کہ بیٹا ہاں مجھے اب یاد آیا. کیا یاد آیا؟ کہنے لگی کہ جب تم میرے پیٹ میں تھے, ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, جب تم میرے پیٹ میں تھے تو میں پڑوسن کے گھر گئی تھی اور وہاں پہ ایک چاول کا دانہ
चावल का एक दाना मैंने उसकी इजाजत के बगैर खा लिया था, मुझे लगता है कि उस हराम की वजह से शायद आज तुम्हें इबादत में लज्जत नहीं आ रही। पेट में है, खाया मां ने है, लेकिन असर किस पर हो रहा है? उस बच्चे पर, औलाद पर। फिर आप दौड़ती हुई गई, उस पड़ोसन के पास भी गई, उससे माफी तालाफी की, उससे फिर इजाजत ली कि मैंने खा लिया था, मुझे माफ कर देना। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं कि उस दिन के बाद मुझे फिर अल्लाह के यहां, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की इबादत में लज्जत आना शुरू हो गई। आज हम देखें कि हमारी औलाद हमारी नाफरमान क्यों होती चली जा रही है। औलाद नहीं मानती ना, यही रोना रोना है आजकल कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती, हमारी इज्जत नहीं करती, बाप की इज्जत नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं है, माँ का नाफरमान है, हम पे चढ़ाई करता है, हमसे जो है वो सीधी मुंह बात नहीं करता, हमें गालियां निकालता है। हम खुद गौर करेंगे तो फिर हमने उसका जो जिस्म है उसमें हमने डाली क्या चीज है? उसके जिस्म को, इतने छोटे से को जो हमने इतना बड़ा किया है, अगर हमने उसमें ग़िज़ाएं ऐसी डाली जो हलाल की नहीं थी, तो बताएं फिर वो इस्लाम के रास्ते पे कैसे चलेगा? वो इस्लाम की राह पे कैसे आएगा? हमने उसे इतना बड़ा कर दिया, ना ये सोचे कि हम इसे खिला रहे हैं, हलाल खिला रहे हैं, या इसे खिला रहे हैं हम हराम खिला रहे हैं, कोई फर्क नहीं किया हलाल और हराम में। और फिर हम खुद ही रोना रो गए कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। तो ये हमारी कोताही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें परहेजगारी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल कमाई की तौफीक अता फरमाए।